Audio Jungle. السلام علیکم ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل صدائے اردو کے وساطت سے ہمارے آج کے مہمان ہیں مفتی کلیم اختر صاحب۔ ان کا تعلق خانیوال سے ہے۔ حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے دو تین اہم موضوعات پر ان سے بات کریں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کی مہربانی۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ دو تین موضوعات پر آپ سے بات کرنی تھی جو حالیہ حالات ہیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، قربانی کے مسائل اور اس سے ان کے جو جن لوگوں پر یہ واجب ہے اس پہ ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی یہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور اس کے وجوب کے لیے ایک نصاب متعین کیا گیا ہے شریعت کی طرف سے۔ جی، جو آدمی نصاب کا مالک ہوگا اس پر قربانی فرض ہے۔ جی، اب وہ نصاب کیا ہے کہ جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے ہاں جی، یا 52.5 تولے چاندی ہے ہاں جی، یا اس کے پاس اتنی مالیت کا مال تجارت ہے، ضرورت سے زائد مال موجود ہے، چیزیں موجود ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اس نصاب میں شامل ہوں گی۔ اور جب اس کا نصاب 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر پہنچ جائے گا اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا تو نہیں ہے، ہاں جی، آدھا تولہ، آدھے سے بھی کم سونا ہے، 2-3 تولے اس کے پاس چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں اس کے پاس، تو کیا اس پر قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی مالیت کو جمع کر لیا جائے۔ جی، سونے کی مالیت کتنی ہے، چاندی کی کتنی ہے، اور پیسے اور دوسرا سامان اس کے پاس کتنا ہے، وہ سارے جمع کر کے اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں گے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پر آج کل چاندی کی قیمت 1000 سے کچھ روپے اوپر ہے، اور اس کو اگر آج کے نصاب میں لایا جائے تو 55-56 ہزار روپے بنتے ہیں۔ ہاں جی، تو گویا کہ جس آدمی کے پاس 55-56 ہزار روپے موجود ہیں اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ہاں جی، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ میں اور قربانی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ صرف 3 قسم کے مال ہوتے ہیں، جی، سونا، چاندی، مال تجارت۔ ہاں جی، یہ روپیہ پیسہ جو ہے یہ سونے چاندی کے حکم میں آ جاتا ہے۔ ہاں جی، لیکن جو قربانی ہوتی ہے اس میں چوتھی چیز ہوتی ہے ضرورت سے زائد چیزیں، ہاں جی، وہ بھی نصاب کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ جی، اب مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس گھر کے اندر برتن ہیں، ہاں جی، پورا سال اس نے استعمال نہیں کیے، وہ برتن ضرورت سے زائد ہیں، ان کی قیمت بھی قربانی کے نصاب میں لگائی جائے گی۔ جی، گھر کے اندر بستر پڑے ہوئے ہیں، پورا سال ایک مرتبہ بھی استعمال ہوئے، نہ شادی کے موقع پر نہ فوتگی کے موقع پر، پورا سال ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، جہیز میں بستر لے کے آئے اور وہ پڑے ہوئے، ان کی قیمت بھی قربانی کے نصاب میں شامل کی جائے گی۔ ضرورت سے زائد کپڑے، ان سلے کپڑے لے کے رکھے ہوئے ہیں، زنانہ ہیں، مردانہ ہیں، جو بھی ہیں وہ ضرورت سے زائد ہیں، تو ان کی قیمت بھی اس نصاب کے اندر شامل کی جائے گی۔ اور اسی طرح ضرورت سے زائد اور چیزیں ہیں، جیسے آج کل ٹی وی ہے اور اس سے متعلقہ چیزیں ہیں، تو یہ ضرورت کے اندر نہیں آتی، اچھا، تو یہ اس کی قیمت بھی ساتھ شامل ہو جائے گی۔ ہاں گاڑی ہے وہ ضرورت کی چیز ہے، موٹر سائیکل ہے وہ ضرورت کی چیز ہے، گھر ہے وہ ضرورت کا ہے، تو وہ نہیں، جو ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں وہ بھی اس نصاب کے اندر شامل۔ اگر کسی آدمی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں اور دونوں وہ یعنی ایک ہفتہ ایک استعمال کرتا ہے، ایک ہفتہ، وہ ضرورت کی ہیں اس کی۔ اچھا، حالیہ حالات میں جو یہ کہا آ رہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے اور ویسے بھی کہ قربانی کی جگہ جانور ذبح کرنے کی جگہ صدقہ خیرات کر دیا جائے۔ دیکھیں صدقہ خیرات وہ اپنی جگہ پر اہم ہے، عبادت ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں اور اس کے اپنے مواقع بھی ہیں، جی، لیکن قربانی اس کے اندر جانور کو ذبح کرنا ہی ضروری ہوتا ہے، یہی قربانی ہے۔ سال بھر ہم صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس مواقع موجود ہیں۔ جی، سال کے بعد یہ جو 3 دن قربانی کے ہمیں دیے گئے ہیں یہ جانور ذبح کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، اور یہ فریضہ جو ہے نہ صدقہ کرنے سے ادا ہوگا، نہ ہی خیرات کرنے سے ادا ہوگا، نہ ہی کسی غریب مسکین کی مالی مدد کرنے سے ادا ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جو قربانی کا جانور ذبح کرنے سے ہی ادا ہوگا، اس لیے کوئی چیز بھی اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، جانور ہی ذبح کیا جائے گا۔ اچھا، یہ جو آپ رقم بتا رہے ہیں یہ اگر یعنی پہلے کسی کے پاس نہیں ہوتی اور قربانی عید الاضحیٰ والے دن یا جو باقی 2 دن ان دنوں میں آ جاتی ہے تو وہ بھی قربانی کرے گا؟ وہ بھی قربانی کرے گا۔
یہ ضروری نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ میں ہوتا ہے کہ مال پر سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، ایک آدمی سارا سال غریب رہا لیکن قربانی والے دن اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے، اتنی مالیت کا سامان آ گیا جس کی وجہ سے وہ نصاب کا مالک ہو گیا، تو اس پر بھی قربانی کرنا یعنی یہ جو ملازمین ہیں، یعنی اس مرتبہ اگر یہ سمجھے 31 کو اگر عید الاضحیٰ ہے تو ان کو جو گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کو 27-28 کو تنخواہ مل جاتی ہے، اور ان کی تنخواہ جو ہے وہ 60,000 کے قریب ہے، تو پہلے ان کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن ان دنوں آ جاتے ہیں کہ کسی کا قرض بھی نہیں دینا، تو قربانی ان کے اوپر واجب ہے، ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ بہت شکریہ۔